یہ سب حضرات کو کسی بات میں سمجھا دیا جائے کہ اس طرح گھس کے آنا نبی کو پسند نہیں. وہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جانا چاہیے. جب دیر سے آئیں تو باہر بیٹھو. لوگوں میں سے گھس کے آنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. حضور نے تو فرمایا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. ایک صحابی کو یہ کہا اور انہوں نے کہا میں آپ کے قریب بیٹھنے کے لیے آیا تھا. تو فرمایا نماز ہی نہیں ہوئی تمہاری. اس لیے کبھی کوئی شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک صاحب ختم ہو گئے، دوسرے شروع ہوتے ہیں، پھر تیسرے شروع ہوتے ہیں. ایسا اب میں اس لیے بتا دینے پر مجبور ہوں کہ سب کے سامنے کرتے ہیں یہ حرکت، اس لیے سب کے سامنے مسئلہ بتا دینا چاہیے کہ جو جب آئے جہاں جگہ ملے مسجد میں بیٹھ جائے. الگ سے آ کے سامنے گھس کے بیٹھنا سے کوئی ثواب ملنے والا نہیں. ثواب ختم ہو جائے گا اگر ہم لوگوں کے درمیان میں گھس کے جا کے بیٹھیں گے تو جو ثواب ہے وہ بھی ختم ہو جائے. تو بہرحال باقی بات میں آگے پڑھوں گا. اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. ایک مسئلہ اور ہر جمعے کو بھول جاتا ہوں میں، یہ ہمارے جو احباب کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد میں کافی بڑی تعداد ہے عام نمازوں میں بھی. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ پوری نماز بیٹھ کے پڑھا کریں. پوری نماز کرسی پر بیٹھ کے پڑھا کریں. تکبیر تحریمہ سے سلام پھیر لیں. ایک بیٹھا ہوا رہتا ہے، ایک کھڑا ہوا رہتا ہے، ایک کھڑے کو ایک بیٹھ کر کے رکوع تک، پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. تو فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سجدے پر قادر نہیں ہے اس کا قیام بھی معاف ہو جاتا ہے. تو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے پوری نماز بیٹھ کے پڑھیں. کھڑے میں ایک مشکل یہ ہے کہ صف سیدھی رکھنے کا حکم ہے. اب کرسی والے سب سامنے کھڑے ہیں اور اس میں ایک والا بیٹھا رہتا ہے، ایک والا کھڑا ہوا رہتا ہے، تو کوئی آگے کوئی پیچھے ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے فقہا نے کہا ہے مستحب یہ ہے کہ جو سجدہ نہیں کر سکتا وہ پوری نماز بیٹھ کے پڑھے. اس لیے آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں نا، اس لیے پوری نماز بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. تھوڑی کھڑے ہو کے تھوڑی بیٹھ کے تو صف بھی ٹیڑھی ہوتی. بیٹھے رہیں گے تو سب کی پیٹھ ایک لائن میں ہوگی تو یہ لائن صحیح ہو جائے گی. اور صف کی درستگی کی بڑی اہمیت ہے، اس وجہ سے بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھیں. اب عرب کی مسجدوں میں دیکھا کہ وہ لوگوں تو اپنے حساب سے جیسا سمجھ میں آیا مسجد بناتے ہیں. تو مسجد میں اتنا گیپ رکھے ہیں صف کے پیچھے دوسری صف کے درمیان میں کہ وہاں کرسی رکھی جا سکے اور جو مصلی ہے اس کے قدم سب کے قدموں میں لائن میں آ جائیں اور کرسی پیچھے رکھی جا سکے. تو جب وہ کھڑے ہوگا تب تو سب کے ساتھ رہے گا اور جب بیٹھے گا تو پیچھے ہو جائے گا. تو نہ وہ ٹھیک ہے نہ یہ ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری کرسی میں پیٹھ جو ہے وہ ایک لائن میں لگی رہے اور سب لوگ بیٹھ کے نماز ادا کریں. یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے. آپ لوگوں کو میں یہ مسئلے کی روشنی میں بہت دنوں سے بتانا چاہ رہا تھا، پھر وہ بیان میں دیر ہو جاتی ہے تو پھر دیر اور ہو جائے گی، اس لیے ہر جمعے کو رہ جا رہا ہے یہ مسئلہ. اس لیے آج میں نے بتا دیا کہ افضل یہی ہے کہ بیٹھ کے پڑھا جائے. کھڑے کے پڑھتے ہیں جو تو ان کی بھی ادا ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے، افضل اور مستحب یہی ہے پوری نماز بیٹھ کے پڑھو. اور اللہ ہمیں راحت دے رہا ہے تو کیوں نہ فائدہ اٹھائیں ہم اس سے.